اور اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ کم عقل لوگ، بد مذہب لوگ، بد نیت لوگ میرے نبی کے معجزے پر اعتراض نہ کر سکیں۔ اور خالق کریم نے سورۃ الاسراء میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہم معراج کے اسرار و رموز اور اس کی حقانیت کے بارے میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں پڑھے اور سنیں گے۔ آج ہم لفظ سبحان الذی اسری جو اس کی لفظی تعبیر ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کے بارے میں پڑھے اور سنیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ یا رب العالمین ایسے دے الفاظ پر جو دلوں میں اثر کرے۔ اے اللہ گر تو کرم مجھ پہ کرے، ایسے دے الفاظ زبان پر جو دلوں پہ اثر کرے، اور حق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل اور یقین کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ایمان کے ساتھ ایقان بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایماندار تو ہوتا ہے لیکن بے ایمانی پھر بھی کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ایمان ابھی اس کے دل میں صحیح رچا بسا نہیں ہے، کہ کلمہ تو پڑھتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، سارے عیب پائے جاتے ہیں، تو ایمان کی ابھی حقانیت اس میں نہیں آئی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی کہ ہر اس بندے کے لیے ثبوت بن جائے جو میرے نبی پر اعتراض کرے، میرے نبی کے معراج پہ اعتراض کرے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، سفر نہیں، سیر کروائی، لیلا رات کو، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو اللہ رب العزت نے برکتوں والا بنا دیا۔ الذی بارکنا حولہ کہ وہ ذات بارکنا ہم نے برکتوں والا بنایا، ہم نے برکتوں والا بنایا، حولہ اس کے ارد گرد کو، لنوریہ کیوں بنایا؟ تاکہ ہم دکھائیں، من آیاتنا اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ بہت سننے والا دیکھنے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام ابو حیان اندلسی رقم طراز ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا بیان کیا گیا قرآن میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور کفار نے اس کی تکذیب کی، جھٹلایا میرے نبی کے معراج کو، جھٹلایا کہ یہ تو مسجد قرآن میں، آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ رب العزت نے جو معراج کروائی نا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو لوگوں نے تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی کہ تکذیب تم کس کی کر رہے ہو؟ کہ جو سبحان ہے، جو کیا ہے؟ سبحان ہے، جو پاک ہے ہر عیب سے، ہر خامی سے، وہ پاک ہے جس نے سیر کروائی، جس نے سیر کروائی۔ اور اس صورت کا آغاز خالق کریم نے لفظ تسبیح سے کیا، اور قرآن مجید کا انداز بیان محاوروں کی طرح عام فہم ہے۔ جس طرح ہم کسی بات کو سمجھانے کے لیے محاوروں کا استعمال کرتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کو ایسے نازل فرمایا کہ لوگوں کی سمجھ میں فوراً آ جائے، لوگوں کی سمجھ میں فوراً آ جائے۔ اور جس دور میں بھی قرآن پڑھا جائے، آج سے پہلے پڑھا جاتا رہا، اب بھی پڑھا جا رہا ہے، بعد میں بھی پڑھا جائے گا، تو جب بھی قرآن پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ حکم میرے لیے ہی نازل ہوا، اسے یہ نہ ہو کہ یہ سابقہ قوموں کے لیے ہے،
یہ آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن کا انداز ایسا ہے کہ ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ یہ میرا ہی واقعہ بیان ہو رہا ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ایمان والا ہے۔ اور جس میں بے ایمانی پائی جاتی ہے، جس کے دل میں نفاق پایا جاتا ہے، وہ پڑھ کے قرآن جان جاتا ہے یہ چیزیں میرے ہی خلاف آ رہی ہیں۔ تو قرآن کا انداز رب کریم نے ایسا بنایا تاکہ وہ اس کے حقائق کو اچھی طرح جان سکیں۔ چونکہ لوگ امر عجیب دیکھنے پر نا بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑے کیا ہوتے ہیں؟ حیران ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی معاملہ عجیب سا ان کے سامنے آ جائے تو فوراً کہیں گے سبحان اللہ، ایسا معاملہ ہوا۔ جب کوئی اچھی بات آ جائے، جب کوئی حیران کن معاملہ آ جائے، تعجب والا معاملہ آ جائے، تو وہ فوراً ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے بھی واقعہ معراج کو لوگوں کے لیے تعجب والا بنایا اور اس کا آغاز کیا سبحان الذی، کہ بڑے حیران ہو کے لوگ کہیں گے کہ یار واقعی اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو یہ معراج، یہ معجزہ عطا فرمایا۔ تعجب میں پڑ جانا، حیرانگی میں گم ہو جانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عقل انسانی مان نہیں سکتی کہ تھوڑی سی دیر میں بندہ اتنی سیر کر لے۔